السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج لیکچر نمبر 21 جماعت اہم سبجیکٹ مطالعہ پاکستان پیج نمبر 38 سوال نمبر 4 تفصیلی سوال 4 نمبر 4 پاک ایران تعلقات. 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا. اس لائن کو ہائی لائٹ کریں, سوال مینشن کریں, پاکستان کو سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا؟ 1947 میں ایران نے. ایران اور پاکستان دونوں اسلامی ایشیا ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک ہیں. دونوں ممالک گہرے تاریخی, مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں. منسلک ہونا, ملے ہوئے, جڑے ہوئے, روابط قائم کرنا. نمبر 2 تجارتی روابط. 1949 کے اوپر ایک ہیڈنگ دے دیں, تجارتی روابط. 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا, جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے. ایران اور پاکستان نے تجارتی, یہاں پر ہیڈنگ دیں دفاعی معاہدات. ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی تعاون ہو. امریکہ سے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے. دونوں کو سوویت یونین, روس کا پرانا نام ہے, سوویت یونین روس کا پرانا نام, جانب سے خطرہ تھا. پاکستان, ایران, ترکی, عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا. یہاں پر مینشن کریں معاہدہ بغداد کسے کہتے ہیں. امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا. 1958 میں عراق انقلاب کے بعد عراق معاہدے سے باہر ہو گیا. اسے سینٹو کا نام دیا گیا. سینٹو کا نام دیا گیا. سینٹو معاہدہ کب ہوا؟ اگر سوال آئے تو اس کا جواب ہوگا 1955 میں ہوا. دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا. نمبر 3 ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا. اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادے, یعنی عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کرے, کی حمایت کی. بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی. نمبر 4 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا, یعنی کہ ساتھ دینا, ہمراہ ساتھ دینا. اس کے اوپر ہیڈنگ ہے پاک بھارت جنگی. ایران کی سیاسی, اخلاقی, اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. حوصلہ افزائی, حوصلہ بلند ہونا. بنگلہ دیش وجود میں آیا. اس کے اوپر ہیڈنگ ہے بنگلہ دیش کا قیام 1971. تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا, ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا. پاکستان نے 3 سال تک تسلیم نہ کیا تھا. نمبر 5 معاہدہ استنبول. ہائیڈنگ دے معاہدہ استنبول. شاہ ایران, صدر ترکی, صدر پاکستان کی اعلیٰ سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معاہدہ استنبول پر دستخط کیے ہوئے. استنبول ترکی کا شہر. یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا. 3 ممالک ایران, ترکی اور پاکستان. معاہدے کے نتیجے میں RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ, علاقائی تعاون برائے ترقی کا سنگ بنیاد رکھا گیا. ایران, پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا. اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کہا جاتا ہے, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, جس کے ممبران کی تعداد 10 ہے. 3 ایران, ترکی, پاکستان, اور نمبر 4 افغانستان, اور 6 وسطی ایشیائی ممالک ترکمانستان, آذربائیجان, کرغزستان, ازبکستان, تاجکستان. یہ ٹوٹل ملا کر 10 ارکان بنتے ہیں ECO کے. نمبر 6 پاکستان نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا. اس کے اوپر ہیڈنگ دیں ایران میں اسلامی انقلاب, اور ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دی, وسعت پھیلاؤ.
نمبر 7 اس کے اوپر رائٹنگ دے صنعتی و فنی فروغ. 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیا. اعادہ کا مطلب ہے عزم کرنا، ارادہ کرنا. 2013 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا. اس دورے میں ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا. اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. تفصیلی سوال نمبر 4 اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد سوال نمبر 5 پاک افغانستان تعلقات. اس کی پہلی لائن پر لکھیں پاک افغان تعلقات. افغانستان پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہے. دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں. نمبر 2 اس کے اوپر رائٹنگ ہے پاک افغان سفارتی تعلقات کی ابتدا. پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا. افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی. یعنی کہ پاک افغان سفارتی تعلقات کا آغاز کب ہوا؟ فروری 1948. نمبر 3 یہاں پر SQ1 بھی لکھے ایکسرسائز کا. ڈیورل لائن سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے. اس کے اوپر ہائیڈنگ دے دیں آپ پاک افغان سرحدی معاہدہ. برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیوڈ نے افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا. افغانستان نے ڈیرون لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا. یہاں پر SQ1 ختم ہو گیا. نمبر 4 پر لکھیے سمندری تجارت. افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہے. ان کا کوئی سمندر نہیں ہے. سمندر تک اسے رسائی حاصل ہے. دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی. حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری یعنی کہ راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا. راستہ دینے کی سہولتیں اعلان کیا. کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی. پیج نمبر 40. نمبر 5 روسی فوج کی مداخلت. اپریل 1978 میں افغانستان میں فوجی انقلاب. دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی. افغانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے اپنے گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے. پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی. روس افغانستان میں داخل ہوا 1979 میں اور 10 سال تک روس افغانستان میں رہا. روسی فوج 10 سال تک رہی اور 10 سال کے عرصے میں ایک زمین کے ایک ٹکڑے پر بھی یہ قابض نہ ہو سکا. آخرکار مجبوراً اسے جنیوا معاہدے کے تحت 1989 میں واپس آنا پڑا. جنیوا معاہدہ 1988 میں ہوا تھا اور لیکن روس نے اپنی افواج کو 1989 میں جنیوا معاہدے کے تحت واپس بلا دیا تھا. نمبر 6 افغانستان پر امریکہ کا حملہ. 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا. 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پینٹاگون ورلڈ ٹریڈ سینٹر 100 منزلہ بلڈنگ جس پر جہاز ٹکرایا تھا اور بلڈنگ کو تباہ کرنے کا جو معاملہ تھا وہ طالبان نے قبول کیا تھا اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا. افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی. جب حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو یعنی کہ نئے سرے سے تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی، مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا. افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی توقع کی جا رہی ہے. سوال نمبر 5 تفصیلی سوال نمبر 5 اختتام پذیر ہوا. آج ہم نے لیکچر نمبر 21 پیج نمبر 38 39 40 پڑھا ہے. میں نے ہر طرح سے اس کو مینشن کر دیا ہے. سوال بھی ورڈس میننگ بھی آپ کی آسانی کے لیے آپ اسے ہائی لائٹ کریں. لیکچر کے مطابق پیریڈ کے مطابق 12 سے 1 بجے کے دوران آپ اپنے لیکچر کے مطابق
لیکچر نمبر 21 کو فل کر کے آپ واٹس ایپ پر اسائنمنٹ بھیجیں. یلو ہائی لائٹر یوز کریں آپ اور ریڈ کر کے فل کریں. اس کے علاوہ 12:30 بجے آپ کو چھوٹا سا انہی اسائنمنٹ میں سے ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے, وہ بھی دیں آپ. اساتذہ کے ساتھ آپ رابطہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.